أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال رب إني قتلت منهم نفسا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب یقیناً میں نے ان میں سے ایک بندے کو قتل کیا ہے فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل ہی کر لیں گے. وَأَخِي ہارون اور میرا بھائی ہارون هو افصح منی لسانا وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے اعتبار سے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي بس بھیج دیجئے اسے میرے ساتھ تاکہ کمر مضبوط ہو جائے اور وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. قال سنشد عضدک اللہ رب العزت نے فرمایا ہم مضبوط کریں گے آپ کے بازوؤں کو بِأَخِيكَ آپ کے بھائی کے ذریعے وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا ہم تمہارے لیے غلبہ بنائیں گے غلبہ قرار دیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بس وہ نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف. بِآیاتنا ہماری آیتوں کی وجہ سے. أنتما ومن اتبعكم الغالبون تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے شخص ہی غالب رہیں گے. فلما جاءهم موسى جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس
بآیاتنا بینات، ہماری روشن آیتیں لے کر. قالوا ما هذا، کہنے لگے وہ لوگ نہیں ہے یہ الا سحر مفترا، مگر جادو ہے باندھا ہوا. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، اور ہم نے یہ بات نہیں سنی اپنے پہلے آباء و اجداد میں. قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. ماقبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قریب ہوئے تو روشنی دکھائی دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پر گئے تو وہاں اللہ رب العزت کی تجلی سے جو ہے ان کو نظر آئی، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا. اور اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے جن میں یعنی عصا کہ لاٹھی کو زمین پر ڈالتے تو وہ سام بن جاتا، واپس اٹھاتے تو جو ہے پھر دوبارہ لاٹھی بن جاتی. اور اسی طرح دوسری نشانی کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں بغل میں جب رکھتے اور جب ظاہر کرتے نکالتے اسے تو وہ بالکل سفید ہوتا بغیر کسی بیماری کے، اور جب دوبارہ اپنے پہلو میں ملا لیتے تو وہ پھر اپنی اصلی صورت میں آ جاتا. یہ دو دلیلیں اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اعتبار سے جہاں ہر وقت جادوگروں کا جو ہے سما تھا، اور جادوگری میں یہ بات بہت زیادہ رائج ہوتی ہے کہ حقیقت حال کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز وہ آنکھوں کا دھوکہ اسے قرار دینے کے لیے بندے کو جو ہے اس کے تابع کر لیتے ہیں، اور اس سے بندے کے سامنے بہت سی چیزیں اس کے اپنے حیت سے برخلاف نظر آتی ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے ایسے دیے کہ جو در حقیقت میں حقیقت ہی تبدیل ہو جاتی تھی. یعنی لاٹھی تھی اور وہ لاٹھی سے جب وہ سام بن جاتا، در حقیقت یہ لوگوں کے آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا بلکہ حقیقت حال میں اسی طرح سام بن جاتا تھا. اسی طرح ہاتھ کا سفید ہونا یہ لوگوں کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا بلکہ حقیقت حال میں اللہ رب العزت نے معجزہ کر دکھایا. اور معجزہ میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے انبیاء علیہم السلام کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی مشیت کی وجہ سے جو ہے وہ معجزہ اپنے عادت کے برخلاف ہوتا ہے، اور یہ خرق عادت کے طور پر معجزہ ہوتا ہے. اور معجزے میں اور اسی طرح کرامت میں یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کسی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیں. معجزہ کسی یعنی نبوت سب سے بڑی چیز ہے اس کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. کرامت اسی طرح یہ ولایت کے درجے کے لیے یہ نہیں ہوتا بلکہ در حقیقت اللہ رب العزت کسی کے لیے یعنی آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت کرامت کا اظہار کر لیتے ہیں. ولی کی سب سے بڑی آزمائش اس کی کرامت ہوتی ہے. اور اسی طرح استدراج کہ اللہ رب العزت کسی یعنی فاسق فاجر کافر کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جو در حقیقت یعنی خلاف عادت طور پر ہو، اسے استدراج کہا جاتا ہے. یہ اس کی ولایت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور زیادہ آزمائش کے تاکہ جو ہے شیطان کے ذریعے سے یہ لوگ جو ہے بار بار جو ہے انہیں آزمایا جائے کہ وہ اللہ کی توحید پر مضبوط ہیں یا جو ہے یعنی پھسلنے والے ہیں. اور اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں، اکثر لوگ ان کی کرتبوں کو دیکھ کر ان کے ولایت کا درجہ بھی دے دیتے ہیں اور انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. قال ربی انی قتلت منہم نفسا، تو جب یہ باتیں ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ میں نے ان میں سے ایک بندے کو بھی قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلون، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری بات سنے بغیر ہی مجھے قتل کر لیں گے. واخی ہارون، اور میرا بھائی جو ہے هو افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان کے اعتبار سے. فارسلہ معی رد ان یصدقنی، بس اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے بطور یعنی مضبوطی کے، بطور سہارا کے وہ میری تصدیق کرے گا. انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا لیں گے. حضرت ہارون علیہ السلام زیادہ فصیح کا مطلب یہ وہ افصح، ایک ہے فصیح ہونا کہ فصاحت کہتے ہیں
کہ موقع محل کے مطابق بات کرنا اسے فصاحت کہا جاتا ہے، اور زبان کو اسی کے مطابق چلانا فصاحت کہلایا جاتا ہے، اور افصح کہ اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہ کرنا، جو بات کہی جائے وہ موقع محل ہو، اور موقع محل میں بھی جو ہے ذرا برابر ایک بات بھی دوسری نہ ہو، اسے زیادہ فصیح کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی دربار میں جا کر بات کی، لیکن صرف اور صرف سہارے کے لیے، انسان جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو یعنی اس کو زیادہ مضبوط ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اکیلے میں بات کی جائے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو ہمیشہ اپنی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے لیے بھی اگر توحید بیان کرتا ہے، اسی طرح یعنی نبی صلی والسلام کی رسالت خاتم النبیین کو ننکے کی چوٹ پر بھی وہ بیان کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بس وہ اکیلے اپنے آپ کو جو ہے ڈال لے میدان میں، بلکہ اپنے لیے، اپنی مضبوطی کے لیے، اپنے سہارے کے لیے چند لوگوں کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ اس میں جو ہے یعنی در حقیقت یہ بات نہیں ہے کہ اس کا توکل نہیں ہے، جس طرح لوگ کہہ لیتے ہیں فلاں بندے نے توکل ہی نہیں کیا، اس کا توکل ہی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ بات نہیں، توکل کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، صحابی نے پوچھا کہ کیا ہم اونٹ کو باندھ کر جو ہے توکل کریں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توکل کریں؟ فرمایا پہلے باندھو اسے، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اسی طرح انسان اپنے سہارے کو تلاش ضرور کرے، لیکن سہارے کے تلاش کرتے وقت اپنے مقصد، اپنے یعنی مقصودی چیز، اپنے مقاصد پر جو ہے حرف نہ آنے دے۔ یعنی اگر کوئی مثال کے طور پر یعنی اللہ کی توحید کا ہی مسئلہ ہے اور وہ آپ بیان کر رہے ہیں، در حقیقت آپ کو کوئی نہیں مل رہا، لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں۔ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے پھر اگر کوئی شخص آپ کی بات مان لیتا ہے، در حقیقت وہ آپ کا سہارا بن جاتا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مل کر آپ اللہ کی توحید کا پرچار کریں۔ اللہ ہمیں پرچار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بطور ساتھی کے بنے اور جو ہے تصدیق کرنے کے بنے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میری بات سنے بغیر ہی مجھے جھٹلا لیں گے اور کہیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم آپ کے بازوؤں کو ہم مضبوط کر لیں گے آپ کے بھائی کی وجہ سے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو غلبہ عطا کر دیں گے، غلبہ قرار دے دیں گے تمہارے لیے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پس وہ آپ کی طرف پہنچ بھی نہیں سکتے، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کی وجہ سے، أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، تم دونوں بھی اور جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں وہی غالب رہیں گے۔ ایک بات یہاں اور بھی اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی، ایک تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے یعنی اللہ رب العزت نے سہارا دیا، دوسرا سہارا اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ذکر کر دی کہ وہ لوگ آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے، یعنی ساتھ ساتھ میری مدد شامل حال رہے گی۔ یعنی دو سہارا، ایک اسباب کے دائرے میں، ایک مافوق الاسباب، اور دونوں جو ہے یعنی یہ ثابت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسی طرح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رہا کرتے تھے، آپ کی حفاظت پر مامور ہوا کرتے تھے، جنگ میں ہو یا جنگ کے علاوہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رہا کرتے تھے آپ کی حفاظت پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی 7ویں پارے میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کہا کہ بس اب اللہ رب العزت نے حفاظت لے لی ہے، کوئی شخص بھی مجھے اب قتل نہیں کر سکتا، میرے خلاف جو ہے اس طرح یعنی زخمی نہیں کر سکتا، جتنے بھی جو ہے یعنی عادات ہیں لوگوں کے، اس میں کوئی بھی واقعہ نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر بھی حملے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا ہاتھ ذرا برابر بھی نہیں پہنچا۔ جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر 8 منافق لوگوں نے نبی علیہ السلام پر ایک مقام پر حملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جیسے حملہ کیا تو صحابہ کرام 2 نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور دونوں نے جب آگے سے وار کیے تو منافقین کو بھگا دیا، لیکن جو نبی علیہ السلام نے ان منافقین کے نام بھی بتلائے حضرت حذیفہ بن یمان کو کہ ان لوگوں نے جو ہے حملہ کیا تھا، جس کا سورہ توبہ میں تفسیراً گزرا ہے۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری آیتیں، روشن آیتیں لے کر ان کے پاس پہنچے، قالوا ما هذا الا سحر مفترى،
کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر باندھا ہوا جادو ہے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور یہ باتیں ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں بھی نہیں سنی کہ کوئی شخص جو ہے ایسے معجزے کر دکھائے اور یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آئی ہے. در حقیقت یہ ضد اور عناد کی پہلی پوڑی ہے. ضد اور عناد کی پہلی جو ہے یہ سٹیپ ہے اس کا، کہ سب سے پہلے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادو ہے. در حقیقت جادو ہوتا تو فرعون کے درباروں میں اور ہزاروں کرتب ہوا کرتے تھے، سب جو ہے اس کرتب سے حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ در حقیقت جادو نہیں ہے، جس کا اور اظہار جو ہے میدان میں پتہ چلا، جس کا آگے ذکر تو اس وقت نہیں ہے لیکن پیچھے گزرا ہے اس کا ذکر. فرمایا قال رب انی قتلت منہم نفسا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب یقیناً میں نے ان میں سے ایک بندے کو قتل کیا ہے. فاخاف ان یقتلون، پس مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. واخی ہارون هو افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون جو ہے وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے اعتبار سے. فارسلہ معی رد ان یصدقنی، پس بھیج دیجیے اسے میرے لیے بطور سہارا کے کہ وہ میری تصدیق کرے گا. انی اخاف ان یکذبون، یقیناً مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. قال سنشد عضدک، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم آپ کے بازوؤں کو مضبوط کر دیں گے. باخیک، اب آپ کے بھائی کے ذریعے سے. ونجعل لکما سلطانا، اور ہم تم دونوں کے لیے غلبہ قرار دیں گے. فلا یصلون الیکما، پس یہ لوگ آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے. بآیاتنا، ہماری ان نشانیوں کی وجہ سے. انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں وہی غالب ہوں گے. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، پس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری روشن آیتیں لے کر آئے. قالوا، تو کہنے لگے وہ لوگ ما ھذا الا سحر مفتری، یہ تو جادو ہے جو بنایا گیا ہے، باندھا گیا ہے. وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی. اللہ رب العزت